السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می مصباح نور اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ٹوڈے ٹاپک از وٹ از لائف. ہم اپنی زندگی کیا ہے اور اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ تنہائی میں سوچتے ہیں جب آپ ہوتے ہیں سونے سے پہلے، کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان ساری زندگی گزارنے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی زندگی کہاں گزاری. ان کے پھر جب ان کو زندگی تب سمجھ آتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کسی قابل نہیں رہ جاتے، تو پھر وہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی زندگی نہ گزارے جس طرح کی انہوں نے گزاری ہے. تو اب اولاد پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. سب سے میموریبل جو لائف ہے وہ 13 اور 19 سال یعنی جوانی میں. جن لوگوں کو جوانی میں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ اپنی زندگی میں کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں کرنا. اپنی زندگی سنوارنی ہے، کسی دوسرے انسان کی زندگی نہیں سنوارنی. اپنے لیے کچھ بننا ہے، کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. اپنا جائزہ لیے. یہ نہیں سوچئے کہ کون کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ آپ کا کنسرٹ نہیں ہے. آپ ان چیزوں سے دور رہیں. اپنے آپ کو جانیے اور اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. اپنے آپ سے ملاقات کیجیے، اپنے آپ کو محسوس کیجیے. آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مہنگی جو چیز ہوتی ہے وہ پیاری اور اچھی. جیسے سچ بولنا بھی ایک مہنگا ہے، جو بولنے کی سکت بالکل نہیں ہے کسی میں، اور اس کو سننے کی سکت بالکل نہیں. بولنا تو چلو، سننے کی بھی سکت نہیں. ہم جھوٹی زندگی گزارے ہیں، منافقت بڑی زندگی گزارے ہیں. ہماری زندگی منافقت سے بڑی ہے. ہم کسی کے منہ پہ کچھ ہیں، کسی کے منہ پہ کچھ ہے. ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے، یعنی کسی دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے، تو یقین مانیے آپ کے بعد وہ آپ کی برائی کسی دوسرے سے کر رہا ہے. آپ اپنی زندگی کی اچھائیوں کو جانیے. آپ اپنی زندگی میں آنے والی جو وقت ہے اس کو قیمتی جانیے. اس میں آپ کے وقت کے ساتھ اپنے اندر کی اچھائیوں کو جانیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سو کر گزار دی ہے، فون استعمال کر کے، سوشل میڈیا مختلف ایپس یوز کر کے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں. اپنی جوانی میں اپنی اسکلس کو سیکھیے. آپ کو فون اس لیے نہیں دیا کہ آپ سوشل میڈیا فضول ایپس اور مختلف فیچرس لگائیں، بلکہ آپ اپنی زندگی اس سے آپ اپنی اسکل بھی سیکھ سکتے ہیں، اس سے اپنی انگلش بھی بولنا سیکھ سکتے ہیں. یہ جو آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین ہے. آپ اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، کچھ نئی بات سیکھ سکتے ہیں. کچھ زندگی میں روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھے، کچھ نہ کچھ نیا بولیے، کچھ نہ کچھ نیا سوچیے. وہی روٹین لائف جو ہوتی ہے، افسانیت والی زندگی، وہ آپ میں اسٹریس پیدا کر دیتی ہے. اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے مددگار بنے. کسی کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کریں، کسی دوسرے کے لیے مدد کریں. اپنے گناہوں سے بچیں، اپنے اندر سے نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اس کو نکالیں. دوسروں سے شفقت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ کس لیے دی ہیں؟ یہی ہاتھ آپ کسی کو مار سکتے ہیں، یہی ہاتھ آپ کسی سے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یہی ہاتھ سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، اور ان پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے آپ گناہوں سے بچنے کے راستے پر چل سکتے ہیں اور گناہوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے. اس زبان سے آپ کسی کی روح کو چھلنی کر سکتے ہیں، اور کسی کے لیے آپ سکون کا باعث بھی بن جاتے ہیں. اور ان الفاظ کو اس طرح الفاظ استعمال کریں کہ کسی کی روح کے لیے سکون ہو. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے نا کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں. یہ آپ کی جو جوانی کے دن ہے، جن دنوں میں آپ سو کے اور فون یوز کر کے اس طرح ایپ مطلب یوز کر کے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. زندگی ضائع کرنے کے بجائے آپ کچھ اپنی زندگی میں کریں. قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو آپ کیا جواب دیں کہ آپ نے سو کے، فون یوز کر کے، یا مطلب سوشل میڈیا ایپس یوز کر کے، یا دوستوں کے ساتھ انجوائے کر کے وقت گزار دی ہے. اپنی زندگی کے جو شروع کے 10 سال ہیں وہ اپنی زندگی کو مشقت بڑا بنائے. آپ اس کو اچھا طرح یوز کریں.
تو پھر آپ اگلے جو ساری زندگی ہے وہ آپ انجوائبل زندگی گزار سکتے ہیں، سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ انسان میں طاقت بھی اور ہمت جو ہے نا وہ شروع کے ہی سالوں میں ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ جب وقت گزر جاتا ہے آپ وقت ضائع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ آپ میں ہمت رہ جاتی ہے اور نہ ہی وہ جذبہ اور نہ ہی وہ ذہن رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، آپ اپنے محسوس کیجیے، اپنے آپ سے ملاقات کیجیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔